بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رمضان کا دوسرا عشرہ چل رہا ہے ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ اللہ نے ہم کو توفیق نصیب کی ہے کہ ہم روزے رکھ سکتے ہیں، یہ قوت دی ہے، دماغی اور جسمانی اہلیت دی ہے جس میں ہم صبح سے شام اس کی خاطر بھوکا رہ سکتے ہیں۔ یہ بہت بڑی ہدایت ہے، جس کو یہ ہدایت مل گئی گویا کہ بہت بڑی ہدایت مل گئی۔ ہدایت کا اصول یاد رکھیے، آپ چاہیں گے، میں چاہوں گا میں اپنے لیے ہدایت، تو اللہ پاک ہدایت دیں گے۔ میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں، مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اللہ ہدایت نہیں دے گا۔ اللہ آپ کو شہرت دے دے گا، عزت دے دے گا، اللہ آپ کو دولت دے دے گا، اللہ آپ کو صلاحیتیں بے شمار دے دے گا۔ وہ پوچھ کر نہیں دیتا کہ آپ کو کون سی صلاحیت چاہیے۔ واحد چیز جو اس کائنات میں انسان کو ملتی ہے، واحد چیز، وہ اللہ پاک کی ہدایت ہے، اور وہ میرٹ پر ملتی ہے۔ یعنی کسی کا رنگ گورا ہے، کسی کا قد بڑا ہے، کوئی بہت طاقتور ہے، کوئی آرٹسٹ ہے، یہ میرٹ پر نہیں ملتا، یہ آزمائش کے لیے۔ ٹھیک ہو گیا؟ میرٹ پر جو چیز اس کائنات میں انسان کو اللہ پاک دیتا ہے وہ اپنی ہدایت دیتا ہے۔ ہم طالب ہدایت ہوں گے، اللہ ہدایت دے گا۔ یہ بالکل صاف، یعنی 2 + 2 4 بات ہے۔ ناؤ اس پر اگر اللہ پاک سے ہم نے ہدایت طلب کی ہے اور اللہ نے ہدایت دی ہے روزہ رکھنے کی، الحمدللہ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ رمضان کے حوالے سے میں کچھ کلپس بنا رہا ہوں جس میں روزے کی افادیت، اس کی جو وجہ ہے وہ میں آپ سے شیئر کروں گا۔ لیلۃ القدر انشاءاللہ آگے آئے گی، وہ کیا چیز ہے۔ دیکھیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پرسکرائبڈ عبادات ہیں۔ یہ بڑا اچھا لفظ ہے۔ یعنی ہم جب ہمیں سر درد ہوتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم پیراسیٹامول کھا لیتے ہیں یا کوئی ایسی چیز جس سے سر درد دور ہو جائے۔ لیکن اگر ہم ڈاکٹر کے جائیں گے، وہ ہم کو پرسکرائبڈ میڈیسنز دے گا، جس کو پرسکرپشن کہتے ہیں۔ اس پرسکرپشن پر امید کی جاتی ہے یا کی جا سکتی ہے کہ ہم سیدھے راستے پر ہوں گے اپنے علاج کے حساب سے۔ اسی طرح اللہ پاک نے ہم کو پرسکرائبڈ ریچولز دیے ہیں کہ انسان کا جی چاہتا ہے کہ وہ اللہ تک پہنچے اسپریچولی، تو اللہ نے حج کہا کہ آپ حج پہ آئیے اگر استطاعت ہے۔ آپ فیل کرتے ہیں غریب لوگوں کے لیے، آپ کا دل چاہتا ہے آپ چیریٹی کریں، اللہ کہتا ہے کہ آپ کیجئے۔ منیمم ریکوائرمنٹ زکوٰۃ ہے۔ یہ دیکھیں، اللہ نے وہ سب چیزیں ہمارے لیے کیٹر کی ہیں۔ اسی طرح فاسٹنگ ہے یا روزہ ہے۔ روزے کی جو مین مقصد ہے وہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ہم کو بتا دیا ہے۔ یعنی عبادت وہ جذبہ ہے، پہلی بات تو میں یہ عرض کر دوں کہ ہم کو حق کے بارے میں کچھ محسوس ہو جائے کہ حق اللہ ہے، رب ہے، اس کائنات کا کوئی مالک ہے۔ یعنی جب انسان شعوری عمر کو پہنچتا ہے، 18 سال کی عمر کو، 17 سال کی، 20 سال کی، جب دماغی شعور اس کا ڈیولپ ہو جاتا ہے، تو اللہ توقع رکھتا ہے کہ وہ شخص 2 حقیقتیں جانے۔ ایک یہ کہ اس کائنات کا کوئی رب ہے جو اس کائنات کو چلا رہا ہے، یہ الٹپ نہیں چل رہی، یہ رینڈم کوئی چیز نہیں ہے، یہ اللہ توقع رکھتے ہیں۔ یہ ڈیٹیلز ہیں، اس پر بات کی جا سکتی ہے۔ اور دوسری چیز، وہ اپنے ارد گرد دیکھتا ہے تو اس کی ماں ہے، باپ ہے، بہن بھائی ہیں، ہمسائے ہیں، رشتہ دار ہیں، آپ کے کولیگز ہیں، تو ان کے حقوق ہے۔ لہٰذا حقوق اللہ، حقوق العباد، یہ عبادت ہے۔ روزہ کس مقصد کے لیے بیان کیا گیا ہے؟ میں آپ نے جو میرے کلپس دیکھتے ہیں ریگولرلی، آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ میں بہت زیادہ سٹریس کرتا ہوں کہ قرآن منبع بنائیے، ہمیں بنانا چاہیے اپنی ہدایت کا، اللہ کی انفارمیشن کا۔ جو دین کے تقاضے ہیں اس کو قرآن سے، یعنی اللہ اس کو قرآن میں مینشن کر دیتے ہیں۔ آپ کو بتایا جائے گا کہ روزہ کی بہت سی افادیت بتائی جائے گی۔ اللہ پاک نے ایک ہی وجہ بیان کی ہے، سیدھی سادی، وہ سورہ البقرہ کی آیت 163 ہے، 183۔ اللہ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ویری سمپل، اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والوں، تم پر بھی روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے والوں پر فرض کیا گیا تھا۔
کیوں؟ تاکہ تم تقوی حاصل کرو. واحد مقصد روزہ رکھنے کا ہے کہ ہم نے اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے. تقوی جیسے میں نے عرض کی حدود آشنائی ہوتی ہے. آپ ایک باشعور زندگی گزارتے ہیں کہ اللہ کی کیا حدود ہیں، ہم سے کیا تقاضا کیا، میں اس حدود کی پاسداری کر سکوں. اب دیکھیں تمام شریعت کی بنیاد تقوی پر ہے. تمام شریعت کی بنیاد اس حدود آشنائی پر ہے، اور یہ تب حاصل ہوتی جب انسان اپنے جذبات سے اور اس پر کنٹرول کر پائے. روزہ اس کے لیے بہت زبردست ڈھال ہے، وہ ہم کو بہت اچھا ٹرین کر سکتا ہے. ہم اپنے جذبات پہ کنٹرول پاتے ہیں جس سے تقوی حاصل ہوتا ہے. تو یہ روزے کا مین مقصد ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی حاصل کر سکو. دیکھیں تقوی، ابھی میں نے پچھلے کلپ میں عرض کیے کہ تقوی اس سے حاصل ہوتا ہے. روزے کا مقصد یہ ہے. اللہ دیکھیں ہم سے کیا کرواتے ہیں. ہم اس وقت ماشاءاللہ رمضان کے روزے چل رہے ہیں اور سیکنڈ عشرہ ہے، آج غالباً 15واں روزہ ہے الحمدللہ. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم صبح سے شام جو حلال چیزیں ہیں، حلال جو اللہ نے اجازت دی ہے استعمال کرنے کی، پیاس لگتی ہے پانی پیتے ہیں، روح افزا پیتے ہیں یا کھانا کھاتے ہیں، اللہ کہتا ہے کہ بھائی آپ صبح سے شام حلال چیزوں سے بھی میری خاطر بچ جائیے، وہ مت کھائیے. کیوں؟ یعنی یہ ایک ٹریننگ پیریڈ ہے. 12 مہینے میں 1 مہینہ ایک ٹریننگ پیریڈ ہے جس میں اللہ ہم کو حلال چیزوں سے روک کے رکھتے ہیں فجر سے مغرب تک، تاکہ باقی جو 11 مہینے ہیں یہ توقع کی جا سکے کہ ایک تو تقوی آپ نے اختیار کیا اور اس کی بنیاد پہ بیسس پہ آپ باقی 11 مہینے اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اجتناب کر سکیں، اس سے بچ سکیں. یہ سمپل وجہ ہے روزہ رکھوانے کی. جیسے دنیا کے ہر محکمے میں، ہر ادارے میں، بڑے بڑے اداروں میں بھی ریفریشر کورس ہوتا ہے. یعنی جو بڑے بڑے سی اوز ہوتے ہیں اور جنرل مینیجرز بڑے لیول پر بھی، ان کا بھی ایک ریفریشر کورس ہوتا ہے سال میں، ہفتے کا 2 ہفتے کا، تاکہ امید کی جاتی ہے اس کورس کے بنیاد پہ آپ اپنا کام صحیح کر سکیں. یہ بالکل اسی بنیاد پر ہے جیسے 1 مہینہ آپ کی تھوڑی ٹریننگ ہے، باقی 11 مہینے آپ یعنی اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچنا آسان ہو جائے، اللہ کی حدود میں رہنا آسان ہو جائے. یہ مقصد ہے. بہت شکریہ. السلام علیکم.